والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام قال: كلمت مشارق الأرض ومغاربها لم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى بيت أفضل من بيت بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن واصلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم أو كما قال. وعن المطلب بن أبي وداع رضي الله تعالى عنه قال: جعل عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال: من أنا؟ قالوا: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أنت محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في كريم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في كريم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في كريم قبيلة، ثم جعلهم بشوطا فجعلني في كريم بيتا وخيرهم حسبا ونسبا. وعن الجن بن رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبل جبل ولا شجر ولا حجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أن جبريل عليه الصلاة والسلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم وفاته، فقال جبريل: يا رسول الله كيف تجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجدني مغموما يا جبريل وأجدني مكروبا. فاستأذن على الباب فاستأذن ملك الموت على الباب، ثم قال جبريل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملك الموت يستأذن عليك، ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن له. فأذن له فأقبل حتى وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله تعالى أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتفعل ذلك؟ فقال ملك الموت: نعم يا رسول الله، بذلك أمرت. فقال جبريل: يا رسول الله إن الله قد اشتاق إلى لقائك. فقال رسول الله: امضي لما أمرت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود شریف پڑھنے صلاۃ والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللہ. اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں اور تعلیلیں اور تکبیریں اور تمجیدیں اور تسبیح سب اللہ پاک کے لیے، اس رب کے لیے جس نے ہمیں بتا کر وہ کرم ہم پر کیا ہے، جو اس نے انسانوں میں سے
امتیوں میں سے کسی امت پر نہیں کیا، اور آدم پاک کی اولاد میں سے جو احسان، جو کرم، جو مہربانی، جو نعمت ہم پر کی ہے وہ کسی اور پر نہیں کی، اس لیے اس کا بے پناہ شکر۔ وہ نعمت کیا ہے اور وہ فضل کیا ہے اور وہ مہربانی کیا ہے جو ہم پر ہے کسی اور پر نہیں کی؟ وہ مہربانی یہ ہے کہ ہاتھ ہمارے ہیں اور دامن محمد رسول اللہ۔ یہاں سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہیں کہ میری تقریر لگ جائے، نہ بالکل نہیں۔ سبحان اللہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کو ابھی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ نمازی ہونا بھی کمال ہے، روزے دار ہونا بھی کمال ہے، صوفی ہونا بھی کمال ہے، نیک ہونا کمال ہے، پر ان سب کمالوں سے بڑا کمال ہے محمدی ہونا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، سب کچھ عزت اور عظمت کے اسباب ہیں۔ نیک ہیں آپ، متقی ہیں آپ، پرہیزگار ہیں آپ، اچھے ہیں آپ، ان سب باتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن زیادہ شکر بجا اس بات پر لائیں کہ آپ کے ہاتھوں میں دامن آمنہ کے لال کا ہے۔ پھر سمجھیں اس بات کو، بھئی زیادہ شکر کی بات کیا ہے اس میں؟ زیادہ شکر کی بات یہ ہے کہ حضور پر نور کے دامن سے وابستگی کی قیمت جدا ہے۔ نمازی ہونے میں آپ اور پچھلی امتوں کے نمازی برابر ہیں، روزے دار ہونے میں آپ اور پچھلی امتوں کے روزے دار برابر ہیں، اللہ کے بندو خیرات کرنے میں پچھلی امتیں اور آپ برابر ہیں، اعمال میں وہ بھی نیک تھے جو نیک تھے اور آپ بھی نیک ہیں، لیکن ایک وجہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے باوجود وہ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ آپ گناہگار ہونے کے باوجود جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہ سبب کیا ہے؟ وہ نہ تو خدا کی بندگی ہے، نہ عبادت، نہ خدا کا پیدا کرنا ہمیں ہے، اور نہ ہمارا خدا کا مخلوق ہونا، بلکہ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ۔ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو خوش کرو جو خدا کا یار ہے، اس کا نام لو جس کا نام لینے سے بیڑا پار ہے، اس کا نام لو جس کا نام لینے سے 10 مرتبہ اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کسی محفل میں کوئی بندہ میرا نام لے، سننے والا خوش ہو جائے تو مجھے رب کی قسم رب دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ذکروں میں بہتر ذکر ہے مصطفیٰ کا، ناموں میں بہتر نام ہے مصطفیٰ کا، یادوں میں بہتر یاد ہے مصطفیٰ کی، تذکروں میں بہتر تذکرہ ہے مصطفیٰ کا، امتوں میں بہتر امت ہے مصطفیٰ کی، کتابوں میں بہتر کتاب ہے مصطفیٰ کی، اولادوں میں بہتر اولاد ہے مصطفیٰ کی، اور صحابہ میں بہتر اصحاب ہے مصطفیٰ کے۔ کوئی سوالات نبیوں کو حضور کے غلام، اس بات کو سمجھے، یہ مولوی بابوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ سوالات نبی صرف توحید بیان کرنے نہیں آئے، اگر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کو مانو، انہوں نے حضور کا نام کیوں لیا؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے، سوالات
مقصد سے توحید بیان کرنا ہے، یہ کیوں کہتے رہے کہ آنے والا آ رہا ہے؟ بھئی اللہ کی توحید تو بیان ہو گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر یہ کیوں کہا کہ آنے والا آ رہا ہے؟ معنی یہ نکلا کہ رب کی توحید پوری نہیں ہوتی جب تک محمد عربی کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رابی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لما اعترف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم سے وہ کچھ ہو گیا بس جو ہونا تھا، ترجمہ میں غور و فکر سے کر رہا، بس وہ ہو گیا جو کچھ نکل ہوا تھا تقدیر میں، پھر انہوں نے اللہ کی برگاہ میں رونا شروع کر دیا، کہا گیا چلے جاؤ زمین میں چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ زمین میں، بس وہاں پر تمہارے لیے مستقر ہے، وَبَقَاءُ الْآخِرِينَ، اور ایک مدت تک تمہیں ٹھہرنا ہے، جاؤ۔ وہ زمین پر آ کر روتے رہے 309 سال تک۔ حضور فرماتے ہیں پھر ان کو اچانک خیال آیا اور انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیں اگر توحید سے مقصود ہے، اللہ کو مانو بس صرف یہ مقصود ہے، تو پھر حضور کا نام آدم کیوں لے رہے ہیں؟ حضور نے آنا ہے عیسیٰ کے بعد ظاہراً علیہ السلام، آدم آ کر حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ وائے؟ اس کا جواب جب تم ڈھونڈو گے تو تمہارے کلیجوں میں عشق رسول کی مہریں لگ جائیں گے، موت تمہارے جسم سے روح لے جائے گی مگر عشق رسول نہیں ختم کر پائے گی۔ انی اسألک بحق محمد، وہ محمد عربی کے نام کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی روایت میں ہے، انی اسألک بحق محمد، یا اللہ ہونت میں نہ لے رہے محمد پاک دا، ہونوی تو میں نہیں بخشے گا، یہ لے جا بیٹھو، ہونوی تو میں نہیں بخشے گا۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا بخش دیا ایک دم، بلکہ ایک اور بات کر دی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدہ، پہلے اے گل میں دس کہ تو انہوں پچھاڑے آگے، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم نے انہیں پہچانا کیسے، جانا کیسے، پہچانا کیسے؟ یا اللہ ان کے لیے تم نے دنیا بنائی ہے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ آدم خود کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تم نے خود ہی تو پہچانوایا ہے، اور یہ خود کیسے نام لے سکتے ہیں؟ پیچھے ہے ہی تو لا تقرب ذرۃ الا باذن اللہ، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو انہوں نے کیسے پہچانا؟ میں تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیسے پہچانا؟ اس کا جواب میاں محمد بخش عارف کھڑی نے دیا۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں جو کہ جس کا عاشق ہوئے گا اسے نہیں کرتا۔ جب آدم پاک نے نام محمد لیا تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ نام کا تذکرہ چھے اور بار بار آدم کے کان میرے محبوب کا نام سنا۔ ہاتھ اتنا کیا کو سبحان اللہ۔
فیلا اسمک الا قبل خلق الیہ، یا اللہ وہ بات ایسی ہے جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر تو نے مجھ میں روح پھونکی، پھر میرے سر کو اوپر اٹھایا، تو پھر میری آنکھوں نے تیرے نبی کا نام دیکھا جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بس میں اسی وقت سمجھ گیا بے شک انسانوں میں بنایا پہلے مجھے گیا ہے، مگر یہ میں سبب نہیں ہوں، گل ساری سرکار دی ہے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، پورا مجمع بولے آمین، اللہ ہمیں حاجت کا فرمائے، اللہ اپنے روزوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں اپنی زکوٰۃ بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ مگر یہ بات کان کھول کے سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اور میرے پیاروں اور حضور کے پیاروں، یہ بات کان کھول کے سن لو، اعمال 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 بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اعمال قبول نہیں ہوں گے تب تک جب تک مدینے والے کا عشق موجود ہے۔ یہ بات آپ سے نشید کر لیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بے عمل نہیں کرنے آیا، عمل کریں، نیک کریں، مگر یہ آپ کا فہم ہے کہ آپ کو نماز جنت میں لے جائے، بہت بڑی غلطی ہے آپ کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نہ تم کو تمہاری نماز جنت میں لے جائے گی نہ مجھ کو میری، تو پھر صحابہ پڑھتے کیوں تھے؟ وہ نہ آ گیا یا رسول اللہ سنو کڑی جنت نہ لگا سے جو کچھ تو سب کہیں جاندے ہو اسی ہو کڑی جاندے آؤ سبحان اللہ۔ یہ کی نمازیں بھی یہ تھی کہ نمازوں میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے سجدے بھی سجدوں میں حضور کو دیکھتے تھے، سجدوں میں بھی، اور ان کو ان کے دماغوں میں صرف صورت مصطفیٰ تھی۔ نماز پڑھے، داڑیاں رکھے، امامے باندھے، نیکی کا کام کرے، مگر یہ مرکزی بات ذہن میں رکھے کہ گل ساری سرکار بالکل قیامت کے دن آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہے نا بات کہ روز معاشر کے جام خداز بہت اولی فرسش نماز بہت، یہ دماغ میں رکھو، یہ تیری بات نہیں ہے، یہ شعر اپنی مسجدوں میں لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، یہ کان کھول کے سن لو، آپ سے سوال جواب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک محبوب کا سر کھال نہ لیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میرے علماء بھائی بھی سن لیں، اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تسا سارے تمہیں قیامت میں لڑے جاؤں گے، سیدھا سیدھا اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کتنیاں پڑھیاں نہیں تو کہ پڑھے ہو دادا ہو کرو، براہ راست ہم اللہ سے بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ سے نبی بھی بات نہیں کر پائیں گے اس وقت جو اول وقت ہے، اول حضور فرماتے ہیں اس ویلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان پنجاں دا نام حضور نے لیا ہے۔ کن کھول کے سن لو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو، یہ پنج ساریاں نبیاں وچوں اولو العظم نے، انہاں پنجاں دے نال دا چھواں کوئی نہیں نبیاں پچھلیاں وچ، اے اولو العظم نبی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لکھ تے انس سن تے علی دنیا نو سنا دے، ان پانچوں میں سوالات جیسا کوئی نہیں، ان پانچوں کے سردار کا نام محمد ہے۔ اب کہیں سبحان اللہ، انا سیدہم، ان پانچوں پر بھی سردار میں ہوں۔ اب ذرا توجہ رہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میں زور لگا رہا ہوں، میرا گلا کام نہیں کر رہا، مگر میں زور لگا رہا ہوں، اگر میں اس پیسے کے لیے بات کروں خدا مجھے ادھر کر دے، اور اگر میں اس لیے یہ زور لگا رہا ہوں کہ تم سب کے کلیجوں میں رسول اللہ کا عشق آ جائے، پھر اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے نبی
نبی کی شفاعت میں لے جائے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، یہ پانچوں سوالات میں اولو العزم ہیں، پانچوں سوالات میں اولو العزم ہیں، اور یہ پانچوں جواب دے دیں گے کہ ہم اپنے رب کے سامنے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے ہم اپنے رب کے سامنے۔ پانچواں ان میں حضرت عیسیٰ ہیں، وہ کہیں گے مصطفیٰ کی طرف جاؤ، اور حضور فرماتے ہیں تم میری طرف آؤ گے، ابھی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، سن لو پھر سن لو، ابھی کوئی بات شروع ہی نہیں ہو رہی، اور پسینہ یہاں سے جائے گا، یہاں سے ہر بندے کا، اور حساب شروع نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ماں جب ناس و بات بندے کے ساتھ بندہ ٹکرائے گا، پسینہ گھٹنوں سے جائے گا، ٹخنوں سے بہے گا، اور ان پانچوں سے پوری امت نہیں، امتیں کہیں گی ساری، ہمارا قرآن ماں برکنا، یہ ساری حالت دیکھو، وہ اللہ دیو نبیوں انبیاء ہمارا عشر دیکھو، ہم پر رحم کرو، رب سے کوئی بات کرو تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ اور ہر ایک کہے گا آج میں بات نہیں کرتا، پھر حضور کی طرف اشارہ ہوگا، اے سرکار کا ذکر سننے والوں، اے حضور کے نام کو چومنے والوں، اے نبی کے جشن میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اے درود و سلام پڑھنے والوں، اے اپنی اولادوں کو نبی کے عشق کی محبت کا درس دینے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد و ایمان باندھنے والوں، اے صبح و شام اپنی زبانوں کو نبی پر درود و سلام سے تر کرنے والوں، سنو اس نبی کی شان جس کی محبت نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس آئیں گے ساری امتیں، اور پھر کہیں گے حضور ہم تھک گئے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ حضور فرمائیں گے آنا رہا، اب مجھ سے آگے کوئی اور دروازہ نہیں ہے جو تمہیں کھٹکھٹانا پڑے، تمہاری دوڑ یہاں تک تھی، اگر تمہارا کیس خالی لڑوں گا نہیں، ایک بار پھر سن لو جملہ، تمہارا کیس خالی پیش نہیں کروں گا، پیش کر کے تمہیں بخشواؤں گا، مجھے آج کے دن کے لیے بخشوانے والا بنایا گیا۔ بولو سارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی پھر نمازیں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، یہی تو مسئلہ تھا۔ خیال حضرت بریلوی کی کھوپڑی مبارک میں یہ خیال آیا کہ امت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لوگوں کو صرف ایک طرف بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے بس کرو اللہ سے اور نمازیں پڑھو، ذکر کرو، فکر کرو۔ ایک پوری قوم اس طرف چل پڑی، تو اعلیٰ حضرت بریلوی نکلے باہر، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنو اے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا لوگوں غلط راہ نہ اختیار کرو، نماز بھی نہیں چھوڑنی، اور جس نے نماز سکھائی ہے اسے بھی نہیں چھوڑنی، نماز کو بھی ترک، پھر بولو نماز کو بھی ترک، اور جس نے نماز پڑھائی ان کو بھی دامن سے آگے پیچھے، ان کی محبت ماں سے زیادہ، ان کی محبت باپ سے زیادہ، ان کی محبت بیوی سے زیادہ، ان کی محبت اولاد سے زیادہ، ان کی محبت استاد سے زیادہ، ان کی محبت پیر سے زیادہ، ان کی محبت پوری امت میں ہر رشتے سے زیادہ۔ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو بس فقط آمنہ کے لال کا ہے۔ حضرت
حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پر تمانچہ دے مارا. یہ صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے، اور جس کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سارے نے احسانوں کا بدلہ میں دے دیتا ہے، ابو بکر نے احسان کا بدلہ دن قیامت کے اتاروں گا. حضور نے فرمایا میری ساری امت کو ارادہ کر کے اللہ تنے تنا صدیق اکبر کو جو اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے اس کا بدلہ اس کو اس صورت میں لے گا کہ تنے تنا اپنا دیدار بغیر پردے کے عطا فرمائے. وہ صدیق اکبر اپنے باپ کو تمانچہ دے مارا، حدیث بخاری میں تھپڑ دے مارے. اسلام کہتا ہے جو اپنے بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ فرمان موجود ہے. حدیث حضرت ابو بکر سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ پھر تھپڑ مارنے کا معنی کیا؟ ابا کے منہ پر تھپڑ دے مارا. آج ذرا ہم اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، بندے کہتے ہیں نا کہ کھوپڑی پھری ہوئی، اور خدا دے بندے ہو جی حضور دے موجود ہے کھوپڑی نہ پھرے تو ایمان ہی نہیں. سنو، اگر غیرت حضور کے نام پر نہ آئے، اگر باپ کے نام پر غیرت آئے تو لوگ نہیں کہتے ہمیں دہشت گرد. ماں کے نام پر غیرت آئے تو لوگ کہتے ہیں بے غیرت نہیں ہے، غیرت والا ہے. اور بیٹیا تیری ماں نہیں میری ماں نہیں، چکریاں ساریاں ماواں تھلے تھلے، محبوب کی جتی بلے بلے. ہو کیا گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کو تھپڑ مارا، پھر وہ باپ کا معاملہ یہ سارا حضور کی برگاہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے کیوں مارا ہے تھپڑ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دائیں بائیں دیکھیا، یہ توجہ نہ سننا، میں دائیں بائیں دیکھیا میرے تلوار نہیں لگی. یا رسول اللہ میں دائیں بائیں دیکھیا میرے تلوار نہیں ملی تو میرے آقا میرے تھپڑی مارا. مجھے آپ کے رب کی قسم اگر تلوار ملتی تو گردن کاٹتا. وہ فرمایا باپ تیرا کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی میرے آقا اس نے آپ کے خلاف ایک بکواس کی تھی تو میں نے تھپڑ مارا، تلوار ہوتی گردن کاٹتا. میرے آقا وہ کل میرے پیو کی نہیں نہ کل ساری سرکار. آپ اس موضوع کو سمجھیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور حضور کے درجے جیسا درجہ کائنات میں کسی کا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعلا قیامت کے دن حدیث شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے اور مذاق میں بھی اس کا تذکرہ مفتی اعظم نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے. حدیث شریف ہے کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا کیا کیا ہے میرے لیے، کیا کیا ہے. اللہ پوچھے گا کیا کیا ہے میرے لیے. نبی پاک فرماتے ہیں بندہ کہے گا یا اللہ میں نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، نال مغرب کے بعد میرے 6 نفل ابھی بھی وہ بھی پڑھے، راتی تہجد بھی پڑھی، سویرے چاشت شراب بھی پڑھے، جبکہ وہ مجھ پر فرض نہیں تھے. نہ تہجد فرض تھی، نہ ابھی فرض تھے، نہ چاشت اور شراب فرض تھے. میں تیری محبت میں پڑھتا رہا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ روزے 30 تھے رمضان کے فرض، مگر میں سارا سال روزے سے جاتا تھا، سوائے ایام تشریق کے اور عیدین کے سارا سال روزے رکھے میں نے. اچھا اور کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ 1,02,500 زکوٰۃ سی، میں نے وہ بھی دی، اور اس کے علاوہ تیری راہ میں میں نے خرچ کیا مجھے راضی کرنے کے لیے. اچھا اور کیا کیا؟ یا اللہ آج فرض تھا ایک میری ساری زندگی میں، اور میں بار بار آتا تھا ہر سال، میرے گھر کا طواف کرتا تھا. حضور نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ بات ہو چکے گی تو پھر رب فرمائے گا تیری گلاں ساریاں ٹھیک نے اور میں تیرے کو پوچھنا ہوں اے دس جنہیں نال میں محبت کی تھی ہے انہیں نال محبت بھی کی تھی آگے نہیں. یہ ذرا دلہ نہ سننا، ان سے محبت کی ہے جن سے میں نے محبت کی. یا اللہ ان سے تو محبت نہیں کر سکتا. یہ حضور کا فرمان ہے. اور جڑے بندے آتے ہیں جی جو محبت میں نماز پڑھتا ہے، غیر محبت والے بھی نماز پڑھتے ہیں. پتہ ہے مجھے اس میں حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا کہہ رہا ہے جو اس بندے کو قتل کر دے اور بندہ نماز پڑھ رہا تھا، علماء جو تشریف فرمائی نے حدیث کو پتہ ہے، عوام کو نہ پتا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ سمجھ آئیے، میں
بشارت دیتا ہوں، ایک طرف حالت ہے یہ، دماغ میں رکھنا، ایک طرف حالت ہے یہ، اور دوسری طرف بندہ ایک شراب پی کر آ گیا، حضور نے فرمایا کوڑے مارو، حرام ہے۔ کیوں پیس؟ مارو کوڑے۔ صحابہ نے کوڑے مارنا شروع کر دیا، کوڑے بھی اس کو لگ رہے ہیں، اور صحابہ میں سے من القوم میں ایک بندے نے کہہ دیا صحابہ میں سے، یا اللہ اس نے لعنت کر، جن کوڑے لگ رہے سن یہ دیتے لعنت کر کے پھر بار بار پتہ یہ حرام ہے کیوں پیتی ہے۔ جو ہی اس نے یہ کہا صحابی نے یا اللہ اس نے لعنت کر، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا لا تلعنوہ ہو، کون کہہ رہے ہیں لعنت کرے اللہ کے لیے، خبردار اس پر لعنت نہ کرانا، واللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم میں جانتا ہوں یہ گناہگار ضرور ہے مگر اس کے کلیجے میں میری محبت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک طرف وہ بندہ ظاہراً نیک عمل کر رہا اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، اس کے اندر گڑبڑ ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ یہ حدیثیں سنیں سارے تاکہ آپ کے دلوں کا رشتہ حضور سے جڑے اور آپ یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری ڈال کے بولو، گل ساری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ابھی آپ نے نہ سمجھ رہے میری بات، قیامت کے دن آپ بولیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں گے، آپ بولیں گے، آپ جو رہیں گے ہی نہیں قیامت کے دن، سارے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گل کس کی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گل کس کی ہے۔ حدیث میں ہے الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها۔ اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت حرام ہے نبیوں پر، جاگو ذرا، جنت حرام ہے نبیوں پر اس وقت تک حتی ادخلها جب تک میں قدم نہ رکھوں۔ نبیوں نے جنتی ہونے شک ہے؟ سارے بولنا نہیں۔ رسولوں کے جنتی ہونے میں شک؟ نبیوں کے جنتی ہونے میں شک؟ چلو انہوں نے اس وقت اللہ کر سکتے ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام، تو نبی نے، تو نبیوں نے جنتی ہونے کوئی شک ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الجنت حرام، جنت حرام ہے علی الانبیاء، سوا لاکھ نبیوں تے حتی ادخلها جب تک ہم نہ ہمیں اگلی بھی سن لو، کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو، حضور دیو پیارے ہو، فرمایا میری نبیوں تے نہیں، نبیوں تے حرام ہو دو گا جدوں تک آمانا میں حرمت الجنت علی الامم، ساری امتوں پر حرام ہے جب تک نہ آئے میرے غلام۔ یہ ہے میرے ہاتھ چھوڑے ہوئے، بس مجھے ایک بات کا جواب لاہور کے غیرت مند مسلمانوں دے دو، ان کا کیا قصور ہے؟ بس یہ سوال ہے میرا، پچھلی ساری امتوں کا قصور بتائیں، وہ جنتی ہیں مگر جنت حرام۔ مولی صاحب جب تک آپ نہ جائیں موسوی نہیں جا سکتے، عیسوی نہیں جا سکتے، ابراہیمی نہیں جا سکتے، جنتی پر نہیں جا سکتے۔ جب تک تم نہ جاؤ تو تمہارے ساتھ ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور نہیں وجڑیاں گل ہیریاں دی نہیں، گل ساری سرکار۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پکے ہونا ہے اور حضور سے عشق کریں۔ اللہ پاک بھی اسی طرح ہوتا ہے جدھر مصطفیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی حضور کی گستاخی نہ کریں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی گستاخی نہ کریں، کبھی حضور کے صحابہ کی گستاخی نہ کریں، ٹھوک بجا کر عشق حضور سے کریں۔ اور جاتے جاتے ایک اور عرض کروں آپ گفتگو کو میں ایک اور مرحلے میں موڑنے لگا، یہ تھی شان مصطفیٰ۔
کیا تھی؟ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ پیغام کس سننا ہے؟ یعنی سنیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اگر شان ہم بیان کریں پیغام کون بیان کرے گا؟ پیغام بھی ہم نے بیان کرنا. یہ اس شان والے نبی کا غلام ہو کر بندہ بے عمل ہو، اس شان والے نبی کا غلام ہو کر بندہ بے نمازی ہو. اس شان والے شان دیکھو حضور نے جتنا ساڑھے نال محبت حضور کرتے ہیں ساڑھی ماں بھی نہیں کرتے. کوئی پیر اپنے مرید نال اتنی محبت نیچے کرتا، کل کھول کے سن لو، کوئی پیر اپنے مرید نال اتنی محبت نہیں کرتا. کسے نبی اپنی امت نال وہ محبت نہ کی جو سرکار ساڑھے نال. نمونے کے طور پر ایک حدیث سنا دو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن عرش لگے گا نا اللہ کا، اللہ عرش کے نہیں کرو میری بچھائے گا، کرسی بچھوائے گا اور مجھے کہے گا معبود جی تساں اتھے میرے کول آ کے بیٹھ جاؤ. تو میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ میں ابھی نہیں بیٹھوں گا، کہ پتہ میں تواڈے کول بیٹھ جاؤں تو تسی رب ہو، اللہ ہو، رحمان ہو، رحیم ہو. آپ مجھ سے کوئی بات چیت شروع کرو تو اتنے میں کہیں میری امت کو فرشتے دوزخ میں نہ لے جائیں تو میں بیٹھوں گا ضرور آپ کے پاس، مگر میری التجا ہے تجھ سے مجھے بٹھانا بعد میں امت کی مغفرت کا مژدہ پہلے مجھے عطا فرما. دوسری کدے عرض کران اجازت تو ہے کہ گوش سنا دیں. بھائی حضور قرآن شریف پڑھ رہے، یہ پڑھ رہے قرآن پڑھتے پڑھتے حضور کی نظر پہ گئی اس آیت کے رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی. یا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. انہاں کہا یا اللہ میں بڑی کوشش کی تھی نہ پتہ پھر بھی بندیاں نے دھڑکایا، بتوں کی وجہ تو بندے گمراہ ہو گئے، بڑا میں زور ماریا تیرے علیہ پاسے بندیاں نے بلایا، جیڑے تے گئے من، جیڑے تے گئے من وہ نے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جیڑے نہیں من تیرے تو جان تیرا جانے کام انہوں نے پہمیں اللہ خالے نہ دیتے پہمیں چاہ کے دونوں بھی ساڑھ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا حضور نے پڑھی قرآن سی، وہ کیسی؟ فرمائے یا اللہ ان تو عزمہم فإنہم عبادک، جے تو دیوے انہوں کے عذاب تو بندے نے ہاں وہ انتا پھر لاؤں جے تو بچنے میں انہوں وہ انہا کام کر عزیز رکھے تو پھر تم عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، تیری مرضی. حضور نے ایک گناہ پڑھ کے نبیاں دیا، حضور نے رفع یدے ہاتھ رفع یدے اپنے ہاتھ بلند کیتے تو بلند کر کے بابقا روئے تو رو کے کہا اللہ امتی امتی یا اللہ میں نہیں کہا کہ مارے مارے تیرے چنگے میرے میں ادا جڑے بھی ہیں سارے میرے، جو بھی ہیں سارے میرے بابقا. اور حضور گھر جب کی تھی تو حضور رو جیسے ہی روئے ان اللہ تعالیٰ قال یا جبریل اذهب الى محمد، اللہ پاک نے فرمایا جبریل سدرت عالیہ بنا کے بیٹھے ہیں اور مار اڈاری منج میرے محبوب کے قدموں میں اذهب الى محمد جان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مسال انہوں نے پوچھ ماجود کی کا یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھ کے روئے کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا، سارا پتا ہے، رب کا عالم اللہ تو زیادہ کوئی نہیں جانتا. دسو روئے کیوں؟ حضرت جبریل ابھی آئے، حضرت جبریل ابھی نے عرض کی واخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال. حضور نے بتایا جبریل مسئلہ ہے، حضرت ابراہیم نے کی یہ گل ہے، عیسیٰ باپ نے کی یہ گل ہے، میں تو نہیں ہوندی، میں تمہیں یہ گل نہیں ہوندی. اگر تو سب کے آدھے ہو، اگر میں آدھا میری امت سارے بھی ساری ٹکڑے ٹکڑے نہیں، سارے
تہاڈی تے تہاڈے رب دی میرا کم ہے ڈاکیے دا میں صرف بھیجا گیا سی پوچھ گیا اگلی گل میں نہ کر سکتا پھر اداری ماری موڑے پیچھے گئے صدرہ اے یا اللہ تیرا معبود تو یہ کہتا ہے قال اللہ تعالی یا جبریل ایسو فرمایا جبریل ایک باری پھر مار اڈاری وجہ یار دے قدمہ میں فقل ہو اور ان سے کہت عرض کر اکا پوچھ لو اتھرو صاف کر دیو انہا سنودی کا بھی امت کا ولا نسو آپ کا نبی نہیں اگر آپ کی امت کو ساری کی ساری کو پاک نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عبد مصطفیٰ واللہ واللہ توبہ قسم رب تعالیٰ کی ایک حدیث سے پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے وہ فرمانے رسول نے فرمایا مجھے پتا ہے آدم علیہ السلام کو کون سے رنگ کا جبہ قیامت کو بنایا جائے گا اور میں پائی ہوئی ہوئے گی توتی رسول نے فرمایا کہ پائی ہوئے گی توتی سمجھے ہو تیمن اگر میں تیمن پایا ہوئے گا تو آدم علیہ السلام دے سامنے میرے امتی منہ پھڑ کے دوزخ کی طرف لے جان گے فرشتے تے آدم علیہ السلام کی نظر پائے گی تو میرے سے کہیں گے یا احمد و محمد اور میرا نام لے کے کہیں گے اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے احمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کرو وہ فرشتے تمہارے بندے میں لے کے جا رہے رسول فرمانے لگے میں ایک ہاتھ تو دینوں رکھا گا یہ حدیث تک ترجمہ ہے آپ نے قرآن میں کہہ رہے ہیں رسول نے فرمایا ایک ہاتھ تو دنوں میں رکھاں گا وہ دوڑ لاؤں گا دوڑ میں جا کے دوزخ کے دوئے تھے فرشتے کو روکنا وہ منوع کر کے یا رسول اللہ آپ سے سلام ہوئے آپ کدھر میرا خطر تو سب کدھر لے جا رہے ہیں وہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ بدیاں نے زیادہ نیکیاں نے کاٹ عید بارے جو فیصلہ ہے تو اس کی ہو گیا ہے رسول فرمان کے نہیں نہیں وہ کہنے گے یا رسول اللہ اساں یہ کرام رب بھی ڈاٹا ہے تے آپ کو محبوب مطلق اساں تے پھنس گئے ہیں جی آپ دی نہ مننا یہ بھی تعظیم نہیں آپ دی جی رب دی موڑا تے اساں کی جو موڑا بندے ہوتے اصول ہے کہ ساڑھے ہاتھ جڑے رہے آپ کے سلام آپ انتجاہ ہے ساڑھی اپنے رب نہ نگاہ کرو فرشتے جب مجھ سے یہ کہیں گے تو میں وعدہ یدی علا لے ہی جاتی میں اپنا ہاتھ داڑھی پہ رکھا گا داڑھی شریف پہ اور عرش کی طرف دیکھوں گا جیسے رب کی شان ہوگی جہاں رب ہوگا اس طرح میں دیکھوں گا تو میرا رب مجھے دے گا حبیب کیا بات ہے اس بات میں میں سمجھا بھی سکتا ہوں دوسرے طریقے پر میں ڈر بڑا لگتا ہے اور میں دیکھ آتے ہیں کہ یہ گھر گھر دستا ہے یہ بڑا طریقہ ہے اینکر کی اچھا اب جناب میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو میں داروں حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں داڑھی پر ہاتھ رکھوں گا اور میں اپنے رب کی طرف دیکھوں گا اور میرا رب فرمائے گا حبیب کیا بات ہے میں عرض کروں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو راضی کروں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کیا کروں گا راضی کروں گا
میرے مالک ابھی میں راضی نہیں ہوں. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا، حضور فرمائے میرا رب مجھ سے فرمائے گا ابھی تو آپ کس بات پر راضی ہوں گے؟ تو میں عرض کروں گا یہ بندہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے آپ کو رب مانا، مجھے آپ کا محبوب اور رسول مانا. اب خطا ہو گئی، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، مگر میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں اس کے گناہوں کو نہ دیکھا جائے، کلمہ پاک کو دیکھا جائے. گل ساری سارے بولے یار، گل ساری گل ساری. میرا رب یہ سن کر، میری بات سن کر فرشتوں سے فرمائے گا اس کو واپس لاؤ میزان پہ. واپس کہاں لاؤ؟ حالانکہ ایک رسول میں پہلے میزان تو نہیں گیا ہو. آئے کاش آپ کے دلوں میں یہ بات اتر گئی. میزان تو گیا ہے غریب، اور میزان پر لاؤ. حضور فرماتے ہیں لایا جائے گا میزان میں، اور میرا رب سے فرمائے گا حبیب وہ آیا جی تو سکھ تو جیب تو کٹ کے رکھو تو میں اپنی جیب سے ایک پرچی رکھوں گا جو اس نے زندگی میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا. اللہ بھی قسم ہے پر میں پھر پریشان ہوتا ہوں چونکہ میں وہ میرے عاشق مستی لوگ اپنے ضرورت منہ چکے دے دے کچھ بولے مستی بھی نکل جانا پر وہ قابل گرفت ہونے کہ میں اتنا عرض کرنا ہوں بھائی اللہ کا واسطہ ہے حضور تے پکے ہو جائے، بس رمیوں کرنا نہیں، حضور تے پکے ہو جاؤ اور یہ ایمان رکھو اس گل تے بھائی جڑا حضور دا ہو گیا ہے دعا جہانا وچ وہ اڑدا سارے بولو اڑدا ہسدا رکدا حضور تے پکے ہو جاؤ اور نال حضور دی سنت نال پیار. سنگیا پاکاں دی دیکھو نا حضور غریب نو چہرہ دیکھو، داڑھی مبارک دیکھو، حضور دی سنت نال پیار کرو. یہ درخواست ہے کل جنت دوزخ دی نہیں کملیو بھائی تساں جناب سنت رکھو تے تساں نمازی ہو جاؤ اور اس بات پھر تم جنت لبنی ہے. میں وہ لالچ کچھ نہیں دے رہا ہوں آپ جان کے کہ جنت کی بات وہ اللہ دے وزیر اور رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ اللہ جے بھی نماز پڑھا تیری جنت واسطے تو میں وہ دے بھی نہ تو جے پڑھا تیری دوزخ دے ہو بنا تو چاہ کے اس میں چھٹی میں تو یا اللہ میں تو دونوں نمازاں پڑھ دیا تیرے محبوب فرمایا حضور نے فرمایا ماں پہ دا ادب کرو. تو تجھے یہ نہ سمجھو کہ ماں پہ اگر محبت کر کے وارث پر سجدہ دیجیے اللہ نا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ پیو دے کے اچھا بولنا نہیں، ماں کے بولنا نہیں. یا رسول اللہ پاویں میں نے اپنی گلاں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے پیش نظر اے نہیں تساں اپنے ماں باپ کا لوگ کر. حضور نے فرمایا ہوئے میرا غلام تو پڑوسیوں کو کون کرے؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یضجر ہو، جس کا کنیکشن مجھ سے ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. پھر حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یشرک نہیں پاؤ. فرمایا جڑا میرا غلام ہے مہمان کی عزت کرے. پھر حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام ہے وہ ساتھ نہ پکے. فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، اس کی زبان پر کبھی قرآن ہو، کبھی درود ہو، کبھی سلام ہو، کبھی استغفار ہو، کبھی کلمہ طیبہ ہو. آپ وعدہ کرو ایسا بنے گے آپ چلتے پھرتے استغفار پڑھیں گے صحابہ پاک جنہیں قرآن شریف میں حافظ سن وہ چلدیوں گھنٹیوں قرآن پڑھتے رہتے تھے. جنہیں حافظ نہیں سن نسا کیا کرتے سن نسا چلدیوں گھنٹیوں سورہ اخلاص سورہ اچھا بولو چلدیوں گھنٹیوں. یہ پہلا پیریڈ جو آپ نے لایا ہے کہ عشق رسول کا ہے
بھاری ہے اس کام کو چونکہ یہ بھی تاں قبول ہوئے گا جے کو ہویا تو ریڈیو جتنا مرضی ہے میں کہا ہوئے سیل نہ ہون کی نکل گا سیل زون دی محبت پھر اگوں فاتحہ شریف اقلال شریف چلتے ہیں پھرتے ہیں سنہ اقلال صحابہ پاک ایک صحابی سن انہوں نے نائے معاویہ بن معاویہ لیسی وہ حضور کے تبوک میں جنگ غزوے تھے وہ بیمار سن اتنے ڈاڑے بیمار ہو گئے فوت ہونے دی معاملات بن گئے حضور پچھڑ کے اس ویلے میں جانا ہے انہیں ہے ہاتھ نہ بلے ہاتھ نہ کے انہیں آگے اپنا عرض ہے ایک وعدہ کرو جنازہ میرا تو سن پڑا سکتا وہ حضور فرمایا میں جا رہے ہیں انہیں کہا یا رسول اللہ تو سن وعدہ کر دے ہوگا صحیح فرمایا وعدہ جنازہ میرا وہ حضور تو پہنچ گئے وہ فوت ہو گئے صحابہ پاک ادنا سو حیران ہوئے منجی اٹھتی آوے یہ آوے وہ سو حیران کہ دشمنی چال نہ ہوئے کوئی چیز نہ سکتی ہوئے ادار اساں حضور عرض کی تھی حضور کو چرپائی اٹھتی آمدی ہے حضور نے فرمایا چپ ہو وہ لیسی فوت ہو گیا فرشتے 70,000 میں چک کے لے گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد نہ آر دیئے نہ پار دیئے کل ساری حضور پاک پر صحابہ نے پوچھا وہ فرشتے لے گئے 70,000 میں جنازہ حضور کا ہے نماز جنازہ فرشتے پر چک کے لے گئے مدینہ شریف کا بول وہ حضور نے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو یہ مقام کیسے ملا فرمایا 2 وجہوں سے ایک تو میرے نال وعدہ کیتا کہ میں دینا دوسری چلدیاں پھردیاں سنہ اخلاص پڑھتا اچھا جی وعدہ کرو تو سب پڑھو گے یہ سنہ اخلاص پتہ نہ کیڑی ہے ایک باری پتہ لگ گیا سی بلا پڑھئے بسم اللہ قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لو جنت کا یہ مسئلہ ہے میں سیدنا فرمایا جڑا ایک باری پڑھے اس کے لیے اللہ نے جنت میں محل بنا دیا وہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عمر فاروق آگے جی حضور آگے جی آگے حضور جی 2 باری کوئی پڑھے حضور نے اگر کتنے باری کوئی پڑھے صحیح ہے نہیں کیتا سنا گیا تو پھر تو یا رسول اللہ ہم پڑھتا ہی جاؤں گا حضور نے فرمایا عمر پھر میرا رب بھی بناتا ہی جائے پھر حضور نے فرمایا عمر تم تھک سکتے ہو میرا رب یہ ایسا نیک بھی ہوا لیکن وہ بات سمجھ گئے کہ نیکی بھی نام قبول ہے سید عائشہ ہے پھر ایسا نیک ہو جاؤں عاجز بھی ہو جاؤں تکبر نہیں کرتے تکبر ایسا جنہاں نے کلمہ پڑھے ہے انہاں بچ رتی تکبر نہیں سکتے آپ کی گلی بچ ہوئی تکبر کی لگے خدا دی قسم چاہت میں آدھا آپ دی حالت مبارک کے سی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی تھی سرکار ننگی زمین پر بیٹھے ننگی زمین اور اتنی عجز حضرت عمر فرماتے ہیں تقریر پہ فرمانا ایک کٹڑی آئی اس نے نام لے کے آپ ایسا کٹ چڑھے وہ مولوی کیوں کہا حضرت کیوں نہیں کہا پیر کیوں نہیں کہا شیخ الحدیث کیوں نہیں کہا مفتی کیوں نہیں کہا ارے وہ رحمت اللہ علیہ ارے وہ شفیع المسلمین ارے وہ امام المرسلین ہے اور حضور نے فرمایا پوری نہ لے کے آپ کا گیا میری بات سنو حضور اسے دوڑ دو پہلا میں چپر ہی کھول حضرت عمر کہتے ہیں میں پوچھے دوڑے ہوں تو کانے میں چارج کی تھی کہ پاگل ہے یہ بڑی پاگل ہے ایسے پلٹ کے مجھے دیکھ کر فرما کر کے دیکھا اور فرمانے لگے چپ کر عمر پاگل ہے تو کیا ہے میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا یہ حضور آپ دی آج سیرت ساری اساں تے خبر نہ کرو اساڑیاں منہ وچ زبان شہد وچ لپٹی ہوئی ہوئے جس جڑے نال اساں گل کراں
وہ دا دل کڑ لوں حضور نے قدمہ میں رکھ دے اصل پڑھائی یہ نہیں ہم سنا اس میں دنیا میں کوئی پیر ایسا ہے یا کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جنہیں حضرت علی دے برابر ہو یا حضرت علی چلے میں نے اپنے پٹی پٹی ہو جائے نبی پاک اپنے ہمارے نظرے ہم حضور کے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کے ہونے تو حضور کے گناہ نظر آئے گا حضور کی پولیس ہے یہ پتہ لگتا ہے ورزی سے فوج ہے پتہ لگتا ہے ورزی سے ڈاکٹر ہے پتہ لگتا ہے ورزی سے یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضور کا ہو اور اس سے حضور کی خوشبو نہ آئے آپ وعدہ کریں آپ حضور پاک کے طریقے کو اپنائیں گے میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو ہاتھ جوڑتا آپ سے ایسے معاف بھی قرآن شریف وہ میں بسم اللہ کرا چلو ایک حدیث کی اجازت دو سبحان اللہ کوئی راوی بھی مولا علی راوی بھی اس حدیث کی بھی کون ہے مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا علی تجھے قرآن کی عظمت بتاؤں میں نے عرض کیا حضور بتائیں تو میرے آقا نے مجھے فرمایا علی جس نے قرآن پڑھا سیکھا اور اس پر عمل کیا وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا اس کو اللہ یہ نعمت دے گا کہ اس پر دوزخ حرام کر دے گا سبحان اللہ اور پھر اس کو مرتبہ یہ دے گا پہلے تو اس کو دوزخ سے عذاب پھر اس کو یہ مرتبہ دے گا اس کے خاندان میں 10 بندے جن پر جہنم واجب ہوگی دوزخ لازم ہوگی اللہ اس کی برکت سے وہ 10 کو جنتی بنا دے گا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بندہ خود اپنی اولاد کو تعلیم قرآن کی دے وہ بھی کامیاب ہے جیڑا اس مدرسے کا تعاون کرے وہ بھی کامیاب ہے مثلا دیکھو نا ایسا نہیں بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد ہی نہیں لیکن اس کے پاس پیسہ ہے مال و دولت ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس مدرسے کا بازو بنے اس ادارے کی ہر طرح سے معاونت کرے اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں الدعالو کا فائل نہیں جس نے نیکی کی جو درجہ اسے ملے گا جس نے اس نیکی کی ترغیب دلائی یا نیکی کرنے میں مدد کی وہی درجہ اسے بھی ملے سمجھ آئیے ایک بادشاہ سی سلطان محمود غزنوی کون اللہ کی جادہ سی میں نے معافی دینا میں نے پہلے اندارہ نہیں سی دستاری وزیر تھا وہ بھی بچ میں لا دیا چلو انہیں ایک کار کر دیتے ہیں اور ویسے حضور کا ذکر تو افضل ہی افضل تو سلطان محمود غزنوی قرآن شریف کی 2 واقعات انہوں نے سنا دینا ایک تو قرآن کی عظمت دے والے سلطان محمود غزنوی کسی جگہ سے گئے صبر کر رہے سب بیس بدلایا ویسے ایک گاؤں میں قیام کی تھا جس کمرے میں چلے وہ کمرہ سی تاکچہ سی تھے وہ دے بچ قرآن شریف لیٹے تو تاکچہ پیران لے پاسے سی اگرچہ وہ نیچے لیٹے تاکچہ اوپر تھا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ پہلے من میں خیال ہے کہ قرآن شریف جب چکا ہوں باہر بھجوا دیا پھر من میں خیال آیا کہ تو اپنے آرام کے لیے قرآن کو یہاں سے اٹھائے گا ایک ہی سوچا لوگوں نے رہی ہے تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ کے درود پڑھتے رہے ساری رات نہ سوتے قرآن شریف ٹھیک ہے نہ قرآن پڑھیا نہ ہاتھ لایا خالی قرآن کا ادب کی طرف پڑھنے کا عالم کیا ہوگا ہاتھ لانے کا عالم کیا ہوگا بیٹھے رہے
فوت ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ کا یا شیخ، اللہ نے تیرے نال کے کیا؟ انہوں نے کیا بخش دیتا ہے ایک رات کے عمل سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسی ہو عمل؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن کی عزت کی، تعظیم کی، ادب کیا، تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا۔ اس طرح نے اور بے شمار واقعات میں جنہاں لوگوں قرآن کی تعظیم کی تھی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اچھا دوسری آپ کی خدمت عرض کرا، پتہ نہیں اس کا چھوٹی معنی سمجھو، میری یہ حضرت نال ہے ملاقات جی پہلی جتنے تک مجھے یاد ہے، میں نے وضو میں ہوئے اللہ کو آخر جاؤں گے انگلیوں پر گنے ہوئے ایمان والوں کی جو زیارت کی ہے ان میں سے یہ شخص ہے۔ یہ اگر میں خوشامد کروں خدا مجھے درد کر دے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا یہاں کردار کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ کر جانے لگا ہوں گھر سے اس پورے محلے والوں کو اور پورے خطے والوں کو یہ ہو جا بندہ لگ جائے نا تو قدر نہ چھوڑی ہو۔ میں نہیں پتا ہے تیرا معاملہ کی میں پھر کہہ رہے ہوں، مگر میں حضور کے کتوں میں سے کتا ہوں اور وہ بھی خارش زدہ ہے جنہوں پاں پہ ہی ہوں، اسے کم داری چوکداری نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے محسوس ہوا ہے کہ جو ان سے محبت کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں اس سے محبت کریں گے۔ اگر پہلی اپنی مرضی میری بنو کام میں دوسرا شکریہ دے مستحق ہو، نہ منو کہ تسی اپنی مرضی دے آپ پابند ہو، میرے پابند نہیں ہو۔ میں نے جو نظر آیا ہے وہ میں کہہ دیتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرو، نمازاں بھی پڑھو، مسجد بھی آباد کرو، تو بندہ کوئی دے ہو جائے درویش مل جائے تو سنگت وہی بھی اختیار کرو، چونکہ ایک گل میں بھی کسی مرد سمجھائی ہوئی ہے، اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ جناب محترم حافظ عبداللہ والد عامر عبید اللہ والد عامر سید اور عبید اللہ صاحب آؤ، حافظ عبید اللہ والد عامر صاحب تجھا ذکر کی دیا اپنا پڑھنا پڑھی حافظ تسیمہ والد غلام رسول، حافظ تسیمہ والد سبحان اللہ، حافظ عدیل والد عارف، حافظ عدیل صاحب والد عارف صاحب، حافظ عدنان والد طارق سعید،
عالم صاحب نکلو تھلے ہو گئے